اور کچھ فرقے ان کے اور خاص کر ایران ایسے فرقوں کے تابع ہے کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو برباد کرو، ان کو برباد کرو۔ یہ پاسداران انقلاب کیا ہے؟ یہ پاسداران انقلاب اس کا مقصد یہی ہے، بیت اللہ پہ قبضہ کرو، مسجد نبوی پہ قبضہ کرو، ان کا مقصد یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حملے ان عربوں پہ کیے۔ ذرا آپ یہ ایران کی تاریخ تو دیکھیں، ایران اور عراق کی جنگ میں سب سے زیادہ جو اسلحہ ایران کو دیا ہے وہ امریکہ اور ایران نے دیا۔ سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ اور ایران کا۔ آج بھی کہتے ہیں بڑے سرمایہ کار، جو بڑے سرمایہ کار ہیں، جن کی سرمایہ کاری ایران میں ہے، اللہ کے بندو اسرائیل ان میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کی بڑی سرمایہ کاری آج بھی ایران میں ہے، اور ایران کے اندر یہودیوں کی عبادت گاہیں اب بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ ہیں۔ اتنی کسی سنی مسلمانوں کی نہیں۔ تہران کے اندر شاید ایک بھی سنی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، لیکن وہاں یہودیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور ہم جی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اسلام کا جی ٹھیکیدار ہے وہ۔ یہ بیت المقدس، میں تو حیران ہو گیا سب کے عربی علماء کرام کے کچھ جو ان کے شیعہ علماء شیعہ، ان شیعہ کے کلپ تھے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ایران وہ فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے، بیت المقدس کی جنگ لڑ رہا ہے، حالانکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس وہ بیت المقدس ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ مسجد اقصی نہیں کہ جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، کہ جو مسجد اقصی جہاں نبی علیہ السلام نے امامت کرائی، یہ وہ نہیں۔ اچھا جی وہ کیا ہے پھر؟ کہتے ہیں وہ مسجد اقصی آسمانوں پہ ہے، وہ یہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندو ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے، یہ تو اس مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو وہ مانتے ہی نہیں۔ جب مانتے نہیں تو اس کے لیے جنگ کیا خواہ کریں گے؟ تمام قسم کی تعریفات اور حسنات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ذمہ ہے، کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسول سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین ہر طرح سے کامل مکمل ہے، جس دین کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان کی طبائع، ان کی ضروریات مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مین مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ یہ اصل مقصد ہے، لیکن یہ انسان اس اصل مقصد کو بھول کر یہ دوسری سمت میں چل پڑا۔ اس نے دوسری چیزوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، دوسری چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری عزت و وقار ہی سب سے اہم ہے،
اور میرا خود اختیاری معاملہ وہ میں جس طرح چاہوں اپناؤں، میں جس طرح چاہوں دوسروں پہ مسلط کروں۔ اسی سوچ اور فکر کہ میری انانیت، میری خود مختاری، یہ سب سے اہم ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی چیز نے انسان کو اولاد آدم کی تذلیل کرنے کے لیے آمادہ کر کہ وہ دوسروں کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو اپنے سامنے حقیر اور معمولی دیکھنا چاہتا ہے۔ سوچ اور بنیاد کیا بنائی ہے؟ سوچ اور بنیاد یہ بنائی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سب اس کو قبول کریں۔ اگر کوئی میری بات نہیں مانتا تو پھر یہ میری انانیت کا مسئلہ بنے گا، میرے وقار کا مسئلہ بنے گا۔ چنانچہ اس چیز کو اس نے سامنے رکھ کر انسان کو تذلیل کرنے کا پورا پروگرام ہے، دوسروں کو اپنے سامنے نیچے دیکھنا چاہتا ہے، دبتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی چیز نے اس انسان کو ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے، ایک دوسرے کے مد مخالف لا کے کھڑا کر دیا۔ اس چیز کے اندر اگر ہم یہود کو دیکھیں تو یہود اس سوچ میں سب سے آگے ہے، یہود اس سوچ میں سب سے آگے ہے۔ یہود کے نزدیک سوائے یہودیوں کے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ اس زمین پہ رہ سکے، اس زمین پہ بس سکے۔ دیکھیں اسلام بھی دوسروں کو کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جانور، فرمایا کہ نہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہاں ان کو جانور یا جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے، لیکن یہ بدتر کہنا، جانور کہنا، یہ ان کو ان کے خیالات کے اعتبار سے ہے، عقائد کے اعتبار سے ہے، شرف انسانی کے اعتبار سے نہیں، ان کے وجود کے اعتبار سے نہیں کہ ان کے وجود کی حیثیت کیڑے اور مکوڑوں کی ہے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً کسی کافر کے مقابلے میں مسلمان کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہ فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو سزائیں نہ دیتے، یا پھر کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو سزائیں نہ دیتے۔ تو اللہ کے بندوں، وجود کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے دین اسلام ہر انسان کو قابل قدر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من آذى ذميا فانا خصمه يوم القيامہ، جو کسی ذمہ کافر کو تکلیف دیتا ہے میں اس کے خلاف قیامت کے دن میں اعلان جنگ کروں گا، میں اس کافر کا وکیل بن کے آؤں گا۔ اگر یہ اپنے وجود کے اعتبار سے کیڑے مکوڑے ہیں، گند ہیں، تو پھر ان کافروں کا وکیل بننا کیسے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ان کو اگر جانور یا جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے، خیالات کے اعتبار سے کہتا ہے۔ لیکن یہودی ایک ایسی بدبخت قوم ہے کہ جو دوسروں کو جانوروں سے، کتوں سے، خنزیروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ صرف خیالات میں نہیں، وہ جسمانی طور پہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ اس قابل ہی نہیں کہ زمین پہ رہ سکے،
بلکہ زمین اللہ نے یہود کے لیے بنائی۔ تو پھر جب ان پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب جب زمین اللہ نے یہود کے لیے بنائی ہے، سب کچھ یہود کے لیے ہے، تو پھر ان کو انسان کیوں بنایا ہے؟ یہود کے علاوہ دوسروں کو انسان کیوں بنایا ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ ہماری خدمت کر سکے، یہ ہماری غلامی کر سکے۔ اگر یہ انسان نہ ہوتے، جانور ہوتے، تو پھر یہ ہماری غلامی کیسے کرتے؟ یہ ہماری خدمت کیسے کرتے؟ ان کو ہماری غلامی کے لیے، ان کو ہماری خدمت گزاری کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر چیز پر ہمارا حق ہے، ہر چیز وہ ہماری ہے، ساری زمین ہماری ہے، ہر چیز مال و دولت سب کچھ ہمارا ہے، اب اس کو لینا ہمارا حق ہے، جس طرح چاہیں ہم لیں، لڑائی کر کے لے لیں، دھوکہ فراڈ کر کے لے لیں، مکاری کر کے لے لیں، سود کی شکل میں لے لیں، جیسے دل چاہے ان سے لیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور اسی چیز نے اللہ کے بندو دنیا کے اندر فساد برپا کر دیا، فساد پھیلا دیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو دنیا کے اندر فساد ہے، جنگ ہے، اور قریب تھا کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف چلی جاتی، یہ فساد کے پیچھے بھی اصل یہ یہود کی مکاری ہے۔ اب اہل حق کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے ظالموں کے خلاف ڈٹ جائے، ان کی مکاریوں کو، ان کی چالوں کو سمجھے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کھڑا ہونا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لڑائی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے قتل نہ کرواتا، اگر ان کو ایک دوسرے کے ذریعے قتل نہ کرواتا، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد پھیل جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان جہان والوں کے لیے بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کو صاف کرے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ لڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ پیدا کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَتُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ساری کائنات مسلمان ہو جاتی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ ساری کی ساری کائنات یہ مسلمان ہو جاتی، سارے کے سارے اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس انسان کو دونوں ہی راستے دکھا دیے ہیں، شکر گزار بن جائے نہ شکرہ بنے، اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے جبر نہیں کی، اللہ نے زیادتی نہیں کی، زبردستی نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، جو حق والے ہیں وہ باطل کو مٹائیں۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ، اگر یہ حق والے
نہ حق کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یہ عبادت گاہیں برباد ہوتی، وہ مساجد مسجدیں تباہ ہو جاتی، یذکر اللہ فی کثیرا، جس کے اندر اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتی۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو بھی اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ والوں کا ساتھ دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ مانا کیا کہ لڑائی ہوتی ہے دو فریقین، لیکن آپ نے کس کا ساتھ دینا؟ حق کا ساتھ دینا ہے، صحیح کا ساتھ دینا۔ تو اللہ کے بندوں، لڑائی اس کے یہ فوائد ہیں، اور اسی لڑائی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حالات کے ذریعے سے، اس لڑائی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ پکے سچے مومن کون ہیں، کیونکہ جو پکے سچے مومن ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو صحیح ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، فرمایا کہ لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، بس تمہارا یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہم کافی مان لیں گے، ہم کافی مان لیں گے، اسی بنیاد پہ بس تمہیں جنت کی ضمانت دے دیں گے کہ جنت کا ٹکٹ تمہارا ہے، تم جنتی ہو۔ نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا ہی نہیں ہے، وہ تو سامنے آئی نہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے باطل کے خلاف لڑنا، باطل کے خلاف لڑنا۔ ابھی وہ لوگ تو سامنے آئے نہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بنایا ہی نہیں۔ ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں، منافقوں کے ساتھ نہیں، مکاروں کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت کن کے ساتھ ہے، دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دوست بنایا۔ ایسے لوگوں کو اللہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ لڑائیوں کے یہ فائدے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم ویشفی صدور قوم مؤمنین، فرمایا کہ تم ان کو قتل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان سے انتقام لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اسرائیل کو تباہ کر دے، امریکہ کو برباد کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے مشکل تو کوئی نہیں۔ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ اللہ ارادہ کرتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ ان سے انتقام لے سکتا تھا، ان کو غرق کر سکتا تھا، برباد کر سکتا تھا، لیکن اگر اللہ ہی کر دیتا تو تمہیں ان کے ہلاک ہونے کا مزہ نہ۔ مظلوم اگر ظالم کے منہ پہ خود تھپڑ مارے نا تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے، اگر ظالم کو کوئی اور مار دے وہ خوش تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ مزہ اس ٹائم آتا ہے جب مظلوم خود ظالم کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ فرمایا قاتلو، تم ان کو قتل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس سے جو مومن قوم ہے اس کے سینے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔
ان کے سینوں کو اس سے ٹھنڈک ملتی ہے. تو اللہ کے بندو کافروں کے خلاف لڑنا، مومنوں کا ساتھ دینا، مومنوں سے تعلق جوڑنا، مومنوں سے محبت، یہ ایمان کی پہچان ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نیک بندے. یہود و نصارہ ان سے دوستی نہیں، ان سے پیار نہیں، ان سے محبت نہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں، اور ان سے بھی نہیں جو ان یہود و نصارہ کے اعلی کار بندے، ان سے بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے کبھی نہیں بن سکتے. جب تمہارے کبھی نہیں بن سکتے تو تم ان کو اپنا دوست کیوں بناتے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہوگا، وہ بھی ان کا ساتھ. کیوں دوست نہیں بنانا؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ بغض کے اندر بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ بڑے کھلے ذہن کے مالک ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ بغض و حسد کے اندر، نفرت کے اندر بھرے پڑے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. فرمایا کہ اہل کتاب یہ یہود و نصارہ ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ تم ایمان لے آنے کے بعد کافر بن جاؤ. وہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لٹا دے، پلٹا دے. حسد من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا حسد، بغض، نفرت اور کینہ ہے. جب یہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے، تم سے محبت کر ہی نہیں سکتے، تو تم ان کے ساتھ تعلق کیوں جوڑ رہے ہو؟ دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں. اگر آپ ان کے دین کو قبول کر لیں تو یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. مانا آپ یہودی بن جائیں، آپ کرسچن بن جائیں، اگر آپ بن جائیں گے تو راضی ہو جائیں گے. بصورت دیگر آپ چاہیں کہ یہ آپ سے خوش ہو جائیں، یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. تو جب خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ان سے دوستی کیسی، ان سے خیر کی امید کیسی، اس سے محبت کرنا یہ کیسے ٹھیک ہو جائے؟ اللہ کے بندو یہ قابل نفرت ہیں، قابل نفرت ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان پہ لعنت کی. یہ مغضوب قوم مغضوب. دیکھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہود و نصارہ کا، یہود کا ذکر کیا. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ ایک ہی قسم کا کھانا آ رہا ہے، یہ کھانا ہم سے مزید خیر. لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں ہو سکتا. من اور سلوہ آ رہے ہیں، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمتیں ان کی برکھا برس رہی ہے، لیکن اللہ کے بندوں قبول نہیں کرتے. ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین، ڈالیں چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابتغوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ. اللہ نے فرمایا کہ یہ شہر جاؤ، اس شہر میں چلے جاؤ، کھیتی باڑی کرو، تاکہ
جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا. فباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کو لے کر واپس پلٹ گئی. اللہ ان سے ناراض ہو گیا. یہ ظالم قوم، مغضوب قوم. اور اللہ کے بندو، یہ لعنتی قوم ہے، لعنتی قوم، لعنتی. بلعنہم اللہ بکفرہم قل بیس ما یأمرکم بہ عبادکم ان کنتم مؤمنین. یہ وہ لعنتی قوم ہے کہ جس پر اللہ نام کو پھٹکار کر رہا ہے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان میں سے خنزیر اور بندر بنائے. یہ ایسی لعنتی قوم. اب یہ کیوں؟ یہ اللہ کا غضب، لعنت کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اللہ کے بندو، وجہ یہ تھی، حق جانتے تھے، صحیح سمجھتے تھے، بات کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حق کو چھپاتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو صحیح بات ہے، صحیح بات اس کو تبدیل کر دیتے، جو حق ہے اس کو چھپاتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے. من بعد ما قالوه وهم يعلمون، حالانکہ جانتے تھے، سمجھتے تھے حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق کو مانتے نہیں تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تیری حقیقت کو، تیرے دین کی حقیقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ایک انسان اپنے بچے کو پہچان، اپنی اولاد کو پہچان. کوئی شخص اپنے بچوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ جو صبح و شام ہر ٹائم اس کے سامنے ہے، وہ اپنے بچے کو کہے کہ یہ بیٹا میرا ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کے پہچاننے سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ حق جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی حق کو چھپاتے. یہ ایسی بدبخت قوم ہے. اللہ کے بندو، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ پیار محبت نہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ پیار اور محبت کرے، حق یہ ہے کہ ان سے بھی اپنے آپ کو دور کیا جائے. کیوں؟ ان الیہود قوم بہتن، یہودی یہ بڑی مکار قوم ہے، جیسے خود مکار ہے یہ اپنے ساتھ والوں کو بھی ویسا ہی مکار بناتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدے کے تحت گئے بنو نذیر کے پاس کہ ہمیں کچھ دیت کے لیے دو، تم ہماری معاونت کرو اب معاہدے کے تحت، تاکہ ہم مقتولین کی دیت دے دیں. یہ آپ تشریف لائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنو نذیر کے علاقے میں چلے، جہاں بٹھانے کا اہتمام کیا، وہاں پر ایک بڑا دیوار کے اوپر پتھر رکھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں اوپر سے پتھر گرا دینا، تاکہ پتھر کی وجہ سے شہید ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں حادثاتی طور پہ پتھر گر گیا، ہمیں تو نہیں پتا، تو جان چھوٹ جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، بیٹھنے کے بعد فوراً اب جب تھوڑی دور گئے، جا کے دکھایا صحابہ کرام کو وہ پتھر دے. یہ ایسی مکار قوم ہے، ایسی خطرناک قوم، یہ دوگلے پن سے، فراڈ سے، مکاری سے کبھی باز نہیں آتا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر بھیجا کہ بٹائی کا مال لے آؤ، زمین دی تھی، زمین کی پیداوار کا حصہ لے آؤ. اس صحابی کا بڑا استقبال کر رہے، وہ حیران ہے، سونے کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ، دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ. وہ حیران ہے کہ ایسا کیوں؟ پوچھا جناب خیر ہے، یہ اتنی آؤ بھگت کیسے؟
کہنے لگے بس آپ کی خدمت ہے. اچھا جی خدمت ہے. بس آپ یہ کریں کہ جو بٹائی کا مال ہے اگر 500 من ہے آپ 300 من لے لیں, 300 من میں سے 150 من لے جائیں, بقایا ہمارے پاس. وہ صحابی کہنے لگا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی. میں ایسا نہیں کر سکتا. سامان پورا لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام یہود نے یہ خباثت کی. نبی علیہ السلام نے اس ٹائم فرمایا ان الیہود قوم بہتر, یہودی بڑی مکار قوم ہے, اس سے ہوشیار رہنا, ہوشیار رہنا. یہ جس گھر میں کھاتے ہیں یہ اسی کا نقصان کرتے ہیں. اللہ کے بندو آج بھی دیکھ لیں آپ, یہ جو چل رہی ہے خباثت اصل مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی. ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہے. یہ ایران کے ساتھ جنگ ہے, دیگر معاملات ہیں. اللہ کے بندو اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے. حالانکہ انہی یہودیوں کو جب یورپ سے نکال دیا گیا, ان کا قتل عام کیا گیا تو بچ گئے, ان کو نکالا گیا. یہی فلسطین تھا جو ان یہودیوں کو پناہ دینے والا, یہی فلسطین تھا. لیکن اسی فلسطین کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ اسی فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اسی فلسطین کے لوگوں کو گاجر گولی کی طرح کاٹ دی. یہ یہودی جس کا کھاتا ہے یہ مکار, یہ اسی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اللہ کے بندو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور ہماری ہمدردیاں یاد رکھیے اہل توحید کے ساتھ ہونی چاہیے, اہل توحید کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کے بندو مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کے گھر کے محافظ, اللہ کے دین کے محافظ ہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ابھی ایران اور ان کی جنگ لگی ہوئی ہے, پریشان ہے, اور سوشل میڈیا سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہے یقین مانے کہ کسی بات کا آپ یقین کر ہی نہیں سکتے. ایسے ایسی ایپ آئی ہوئی ہیں, آپ صرف بولیں, آپ صرف بولیں, وہ سنیں کہ ایپ سارا نقشہ بنا کے آپ کو دے دے. آپ بولیں کہ میں نے امریکہ کے جہاز گرا دی میزائل مار کے, وہ امریکہ کے جہاز بھی آ جائے گا, میزائل بھی آ جائے گا, سب کچھ سامنے آئے. اب دیکھنے والا دیکھے گا کہ یار یہ تو کمال ہو گیا, عجیب و غریب قسم کی ایپ آ گئی, اتنا جھوٹ آ گیا ہے اللہ کے بندوں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ چل رہے معاملات دیکھیں, ہماری اکثریت ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں ہمارے جذبات, اگر ایران اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتا ہے ہم اس کی تعظیم کریں گے, ہم اس کا ساتھ دیں گے, ہم کہیں گے کہ ایران بہت اچھا ہے. لیکن اللہ کے بندوں ذرا یہ تو دیکھیں کہ جنگ امریکہ اور ایران کے, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے, لیکن میزائل مار رہا ہے عربوں پہ. میزائل جو مار رہے ہیں عربوں پہ مار رہے ہیں. 85%, 100 میں سے 85 میزائل اور بم جو ہے وہ کہاں مارے ہیں عربوں پہ. کیوں بھائی, ان پہ کیوں مار رہے ہو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے جی ان کے ہاں اڈے ہیں, امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اچھا ان اڈوں سے کوئی آپ پر بھی اٹیک ہوا ہے؟ سعودی عرب سے کوئی ایک گولی بھی چلی ہو؟ سعودی عرب کے اڈوں سے کوئی ایک جہاز امریکہ کا اڑا ہو؟ ذرا وہ تو بتا دو, وہ تو بتاؤ. نہیں وہ کوئی نہیں, وہ چونکہ ہمیں مار رہے ہیں لہذا ادھر مار رہے ہیں. تو نقصان تو بھائی سعودیہ کا کر رہے ہو, نقصان تو آپ کویت کا کر رہے ہو, بحرین کا کر رہے ہو, نقصان تو آپ قطر کا کر رہے ہو. اور اگر اڈے ہی مسئلہ ہے تو اڈے تو آذربائیجان کے اندر بھی ہیں, اڈے تو انڈیا میں بھی ہے, اڈے تو دوسرے ممالک میں بھی ہے. تو وہاں پنگا کیوں نہیں لیتے؟ عربوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میرے بھائی اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے
کہ عربوں کو کمزور کرو. یہود و نصارہ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ ان عربوں کو کمزور کرو. 1970 کے اندر جب اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہوئی، اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، اس ٹائم گولڈا مائر ان کا کوئی بڑا رہنما، اس نے ایک پلان کیا، اور اس پلان کا نقطہ یہ تھا کہ ہم عربوں کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ عرب اسرائیلی فوجیوں کے گلوں کے اندر خود ہاتھ ڈالیں، خود ان کا استقبال کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے. اصل وہ پلاننگ. اب ان عربوں کو کمزور کرو. عربوں، ظاہر ہے عربوں کا تو انحصار جو ہے اسی تیل پہ ہے یا گیس پہ ہے. تیل اور گیس کے کنویں برباد کر دو، عرب خود ہی بھکاری بن جائیں گے، اور جب بھکاری بن جائیں گے تو خود ہی کہیں گے آئیے جناب. اور اسلام کا چیمپئن دیکھیں، ہم مان رہے ہیں سارے شیعہ ایسے نہیں. شیعہ کے اندر 35 سے بھی زیادہ فرقے ہیں، 35 سے بھی زیادہ. سارے شیعہ فرقے ایسے نہیں. کچھ شیعہ کے فرقے ایسے بھی ہیں جو بالکل اہل سنت والا نقطہ نظر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حق جو ہے وہ خلافت کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تھا، لیکن وہ حق ان کا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن وہ ان کو برا بلا نہیں کہتے. کچھ فرقے ایسے بھی ہیں، اور کچھ فرقے ان کے، اور خاص کر ایران ایسے فرقوں کے تابع ہے کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو برباد کرو، ان کو برباد کرو. یہ پاسداران انقلاب کیا ہے؟ یہ پاسداران انقلاب، اس کا مقصد یہی ہے بیت اللہ پہ قبضہ کرو، مسجد نبوی پہ قبضہ کرو. ان کا مقصد یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حملے ان عربوں پہ کیے. ذرا یہ ایران کی تاریخ تو دیکھیں. ایران اور عراق کی جنگ میں سب سے زیادہ جو اسلحہ ایران کو دیا ہے وہ امریکہ اور ایران نے دیا. سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ اور ایران کا. آج بھی کہتے ہیں بڑے سرمایہ کار، جو بڑے سرمایہ کار ہیں، جن کی سرمایہ کاری ایران میں ہے، اللہ کے بندو، اسرائیل ان میں سے ایک ہے. اسرائیل کی بڑی سرمایہ کاری آج بھی ایران میں ہے، اور ایران کے اندر یہودیوں کی عبادت گاہیں اب بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ ہیں. اتنی کسی سنی مسلمانوں کی نہیں. تہران کے اندر شاید ایک بھی سنی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، لیکن وہاں یہودیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں. اور ہم جی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام کا جی ٹھیکیدار ہے. یہ بیت المقدس، میں تو حیران ہو گیا. سب کے عربی علماء کرام کے کچھ جو ان کے شیعہ علماء شیعہ، ان شیعہ کے کلپ تھے. آج ہم کہتے ہیں جی ایران وہ فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے، بیت المقدس کی جنگ لڑ رہا ہے. حالانکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس، وہ بیت المقدس ہی نہیں. کہتے ہیں یہ وہ مسجد اقصی نہیں کہ جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، کہ جو مسجد اقصی جہاں نبی علیہ السلام نے امامت کرائی، یہ وہ نہیں. اچھا جی، وہ کیا ہے پھر؟ کہتے وہ مسجد اقصی آسمانوں پہ ہے، وہ یہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے بندو، ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے، یہ تو اس مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو وہ مانتے ہی نہیں. جب مانتے نہیں تو اس کے لیے جنگ کیا خواہ کریں گے؟ پھر جنگ کیسی؟ لیکن آج اللہ کے بندو ہم لوگ جذباتی طور پہ ہیں، جذبات میں کہ نہیں جی بس یہ ہے، وہ کفر کے خلاف لڑ رہا ہے. اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، جو پلاننگ ہے بقایا عالم الغیب اللہ کے ساتھ. اصل مسئلہ یہ ہے، اسرائیل اس کو چودھری بنانا ہے عربوں کا.
इसी तरह ईरान को भी एक ग्रेटर पावर, बड़ी ताकत बनाना है। ये हुर्मस आबनाए हुर्मस, इससे पहले आपने कभी सुना? इससे पहले आबनाए हुर्मस पे कोई टैक्स लगा? अब जो जहाज गुजर रहे हैं उनके ऊपर ईरान ने टैक्स लगाया। जब टैक्स लगाएगा तो ईरान इस इलाके का चौधरी बने। ईरान को चौधरी बनाना मकसद है। और उधर तीसरा मसला अखंड भारत, कि इंडिया को चौधरी बनाना था, लेकिन अल्लाह के बंदो, ये तो अल्लाह ने फजल की, ये अल्लाह ने एहसान फरमाया, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये तो अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने मदद की कि इंडिया को सबक सिखा दिया। अल्लाह ने उसी वजह से पाकिस्तान को इज्जत दी, इज्जत बख्शी है। अल्लाह के बंदो, वरना प्लान ये था कि अखंड भारत, भारत को चौधरी बनाओ, पाकिस्तान वो घुटनों के बल नीचे गिरे, जिस तरह चाहे इंडिया इसके अंदर जो मुदाखलत करे। इन तीन मुल्कों का अल्लाह के बंदो, इनको ये प्लान था, ये इनका सूरत हाल थी। लेकिन बार सूरत अल्लाह तबारक व तआला व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये चाले चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर चाल चलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिलहाल इनको इन इरादों में नाकाम कर दिया है। अल्लाह आगे भी इनको नाकाम करे। हमारा हक ये है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें बहसीयत मुसलमान हमारी हमदर्दियां अरब ममालिक के साथ होनी चाहिए, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया के साथ। अल्लाह के बंदो, अहले तौहीद हैं, गलतियां कमजोरियां हर एक के साथ होती हैं। हम फरिश्ते ना जाने, हम किसी को फरिश्ते ना माने कि वो फरिश्ते होंगे, वो फरिश्ते हो, उनसे कोई गलती ही ना हो। ना मेरे भाई, ना ऐसा ना, बल्कि इंसान समझते हुए कोताहियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन कम अज कम अल्लाह की तौहीद को तो मजबूती से थामे हुए। और मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो वीडियो चलती है अल्लाह के बंदो अक्सरियत झूठ की है, लिहाजा इन पे एतमाद और यकीन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर हम उनसे मोहब्बत करेंगे कि वो अल्लाह के दीन को अपनाए हुए हैं, अल्लाह की तौहीद को उस तरह अपनाए हुए हैं जिस तरह अपनाने का हक है। और तौहीद ही वो बुनियादी नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पर हम मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।